ہمارے سب کانٹیننٹس میں نظر اتارنے کے بھی بڑے مختلف طریقے ہیں. کوئی مرچ جلاتا ہے, کوئی چپل سے نظر اتارتا ہے, کوئی نیبو مرچ لٹکاتا ہے. تو نظر اتارنے کا صحیح طریقہ کیا ہے اسلامک لینس میں؟ یہ جتنی بھی چیزیں لوگ کرتے ہیں کہ وہ جس طرح آپ نے بتایا کہ جی مرچ سے یا چپل سے یا وہ کچھ چیزوں کے ساتھ کالا کپڑا بھی باندھ دیتے ہیں کہ یہ نظر کو ڈیفلیکٹ کر دیتا ہے. چائنا میں وہ بائی دا وے شیشے لگا دیتے ہیں ہر جگہ پہ کہ وہ کہتے ہیں ایول آئی ڈیفلیکٹ ہو جاتی ہے شیشوں کے ذریعے. تو یہ سپرسٹیشنز ہیں. اور ایول آئی جولری بھی بہت ٹرینڈنگ ہے. جی جی بالکل, وہ ایول آئی پینڈنٹ سا جو بنا کے دیتے ہیں نا. تو دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم سیڈ العین حق, یہ ایول آئی از ریئل, اور اس کا جو کیور ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں بتایا گیا کہ آپ دعائیں پڑھیں صبح شام کے اذکار, اور اس سے آپ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جائیں. اور اگر فار ایگزامپل آپ کو لگتا ہے کہ واقعی میں کسی کی نظر لگ گئی ہے آپ کو, تو وضو کا پانی اس بندے کا اپنے سر کے اوپر انڈھیلا جاتا ہے یا غسل کا پانی انڈھیلا جاتا ہے. اور اگر وہ بندہ نہ دے تو آپ جنرلی پانی پہ دم کر کے, یعنی قرآن کی صورتیں ہی جو ہیں فار ایگزامپل سورۃ البقرہ, سورہ فلق, ناس وغیرہ, ان کا دم کر کے آپ اپنے اوپر ڈھیل سکتے ہیں. یہ آپ ایک رقیہ کر سکتے ہیں ان شاء اللہ تعالیٰ. تو یہ طریقہ تھا جو مسنون تھا. اور پھر ہمیں کچھ اذکار سکھائے گئے جس طرح بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم, اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق, اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. تو یہ اس طرح کے اذکار ہیں جو اور دعائیں ہیں جو میں سکھائی گئی ہیں ایول آئی سے پروٹیکشن کے لیے. اسی طرح سے جب آپ گھر سے نکلتے ہیں, بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ, یہ پڑھ لیا, آیت الکرسی پڑھ لی, سورہ فلق ناس پڑھ لی. یعنی یہ چیزیں ہیں جو ہمارے پڑھنے کی تھیں. لیکن جب انسان ان کو نہیں پڑھتا تو پھر وہ یہی دیکھتا ہے کہ بھئی مجھے کوئی ایسی چیز مل جائے جو میں کہیں پہ لٹکا لوں یا ٹانگ لوں ان آرڈر ٹو ڈیفلیکٹ ایول آئے. تو وہ اس طرح سے ہوتی نہیں ہے. جو اللہ تعالیٰ جس نے یہ پوری کائنات کو پیدا کیا وہی آپ کو بتائے گا کہ اس میں جو ایول آئے ہے اس کو ریپیل کرنے کے لیے آپ نے کون سے کام کرنے ہیں. اور ایک چیز اور شروع ہو گئی ہے آج کے ٹائم پہ کہ وظیفے کا کانسیپٹ میں لوگ بہت زیادہ بلیو کرنے لگ گئے ہیں. کامنٹ سیکشن میں بھی آپ نے آبزرو کیا ہوگا, ہر کوئی پوچھتا ہے کہ رزق بڑھانے کا وظیفہ بتا دیں, اولاد ہونے کا وظیفہ بتا دیں, نکاح ہونے کا وظیفہ بتا دیں. اور وظیفے میں بھی یہ ہوتا ہے کہ آپ اس چیز کو اس وقت اتنی مرتبہ پڑھیں, 1000 بار اس کی تسبیح پڑھیں, پھر آپ تھوڑی سی واک کریں, پھر اس کے بعد آپ کچھ پانی پئیں, پھر اس کے بعد آپ یہ اور کریں. ایک پرٹیکولر سیکوینس بتایا جاتا ہے کہ یہی کرنا ہے آپ کو اور اسی ٹائم پہ کرنا ہے, اتنی بار کرنا ہے. اینڈ بیسکلی اٹس لائک اے ٹرانزیکشن کہ آپ یہ کر لیں تو اللہ آپ کی بات مان جائے گا اور آپ کی جو دعا ہے وہ قبول ہو جائے گی. اینڈ یہ ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ ہے, تو آپ اسے کریں. تو از دس رائٹ؟ نہیں, اصل میں جب بھی کبھی بھی آپ کو اسپیسیفائی کیا جائے نا کہ یہ چیز اتنی دفعہ کرنی ہے تو تھوڑا سا آپ کے نا کان کھڑے ہو جانا چاہیے کہ اوکے واٹ از دس. کیونکہ جنرلی اسپیکنگ اس طرح کی جب چیزوں کی بات ہوتی ہے تو وہ ایسی ہوتی ہیں جو کسی نے خود بنائی ہوتی ہیں, میڈ ان انڈیا ہوتی ہیں یا میڈ ان پاکستان ہوتی ہیں. لیکن فار ایگزامپل کچھ چیزیں مل بھی جاتی ہیں جن کی تعداد بتائی گئی ہے. فار ایگزامپل جس کو ہم تسبیح فاطمہ کہتے ہیں, نماز کے بعد سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر 33 ٹائمز پڑھنا اور 34 ٹائمز اللہ اکبر پڑھنا, یا فار ایگزامپل رات کو سونے سے پہلے سورۃ الملک پڑھ لینا وغیرہ وغیرہ. اس طرح کی کچھ چیزیں آپ کو ملتی ہیں. لیکن جب اس طرح کی باتیں آتی ہیں نا کہ جی اس چیز کو حل کرنے کے لیے اتنی دفعہ یہ پڑھیں, مطلب ایک فارمولا دے دیتے ہیں, یہ کر لیں مسئلہ حل ہو جائے گا. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا اللہ تعالیٰ سے ریلیشن شپ یا خراب ہوا ہوتا ہے اور ہم لوگ مختلف قسم کی چیزوں کو ٹرائی کر رہے ہوتے ہیں اور اس ریلیشن شپ کو فکس نہیں کر رہے ہوتے. دیکھیں, اگر آپ یہ بات جانتے ہیں کہ رزق اللہ کے ہاتھ میں, رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے, عزت اور ذلت بھی اللہ کے ہاتھ میں, زندگی اور موت بھی اللہ کے ہاتھ میں, جو پاسبل خیر گڈنس میری لائف میں, میری فیملی میں, میرے رزق میں آ سکتی ہے وہ اللہ کی طرف سے آئے گی. تو پھر سمپل سی بات ہے, میں اللہ سے اپنا ریلیشن شپ ٹھیک کروں یا خراب کروں؟ ظاہری بات ہے مجھے اس کو ٹھیک کرنا پڑے گا. تو اگر میں اس ریلیشن شپ کو ٹھیک کروں گا تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ, یعنی حدیث قدسی میں آتا ہے کہ ایک بندہ اللہ تعالیٰ سے قرب حاصل کرتا ہے فرائض پورے کر کے, اور پھر وہ نوافل میں اضافہ کرتا چلا جاتا ہے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اسے محبت کرنے لگتے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہیں اور آپ کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ میں اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا, اللہ میرے ساتھ ہے, تو پھر آپ اللہ کو نہیں بتاتے کہ میری پرابلمز کتنی بڑی ہیں. آپ اپنی پرابلم